سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ شریعت تمباکو کھانے کے متعلق کیا حکم فرماتی ہے؟ کیا تمباکو کھانا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ جو لوگ تمباکو پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ اگر تمباکو کو پان کھا کر تلاوت قرآن عظیم اور اس کے علاوہ وظائف درود شریف وغیرہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، ضرر کی مقدار، یعنی تمباکو پان کھانے سے ضرر ہو اتنی مقدار میں کھائے یا پھر حواس اس کے خراب ہو جائیں تو ایسی صورت میں تمباکو پان کھانا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے منہ میں بو آنے لگے مکروہ ہے، یعنی ضرر تو نہیں اور حواس بھی قائم ہے لیکن منہ میں بو آنے لگی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر تھوڑی خصوصاً مشک وغیرہ سے خوشبو کر کے پان میں کھائیں، جیسے پان میں خوشبو لگا لیتے ہیں، سپاری ڈالتے ہیں خوشبو والی، تو مشک وغیرہ سے اس میں خوشبو آئے تو ہر بار کھا کے کلیوں سے خوب منہ صاف کر دیں، یعنی منہ خوب صاف کریں کہ بو آنے نہ پائے تو خالص مباح ہے، پھر جائز ہے، پھر کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ بو کی حالت میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، منہ سے بو آ رہی ہو تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، منہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اور قرآن عظیم تو حالت بو میں پڑھنا اور بھی سخت ہے۔ قرآن عظیم حالت بو میں، یعنی بو آ رہی ہو اور حالت یہ ہو تو یہ پڑھنا تو سخت ہے۔ ہاں جب بدبو نہ ہو تو درود شریف دیگر وظائف اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ منہ میں پان یا تمباکو ہو، اگرچہ بہت صاف کر لیتا ہے لیکن قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد تو ضرور منہ بالکل صاف کر لے، یعنی اس میں کچھ بھی نہ رہے۔ جب قرآن عظیم فرقان مجید کی تلاوت کرنے لگے تو پھر تو بالکل ہی صاف کر لے، یعنی کہ پہلے کچھ منہ میں ہو، پان ہو یا کچھ ہو اور تو وظائف کر سکتا ہے، یہ کہ بو وغیرہ بالکل نہ ہو، لیکن جب قرآن عظیم قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہو تو منہ بالکل ہی صاف کر لے، بو تو دور اور اندر سے بھی چیزیں نکال دے۔ فرشتوں کو قرآن عظیم کا بہت شوق ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو فرشتوں کو قرآن عظیم کا بہت شوق ہے اور عام ملائکہ کو تلاوت کی قدرت نہیں دی گئی، یعنی عام جو فرشتے ہیں وہ تلاوت نہیں کر سکتے، اندازہ لگائیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پہ کرم ہے کہ ہر کوئی تلاوت کر سکتا ہے۔ عام فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے اور قرآن عظیم کا شوق بڑا ہے۔ جب مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پہ منہ رکھتا ہے کہ تلاوت کی لذت حاصل کر لے۔ اب دیکھیں قرآن عظیم فرقان حمید کی کتنی شان ہے کہ فرشتہ منہ سے منہ رکھتا ہے تاکہ وہ قرآن پاک کی لذت حاصل کر لے، اسے بھی لذت ملے۔ اس وقت اگر منہ میں کھانے کی کسی چیز کا لگاؤ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پان وغیرہ کا جو صاف ہیں وہ منہ میں رہ گئے ہیں تو فرشتے کو ایذا ہوتی ہے، بو آتی ہے تو فرشتے کو ایذا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے منہ مسواک سے ستھرے کرو کہ تمہارے منہ قرآن عزیز کا راستہ ہے، کہ تمہارا منہ جو ہے یہ قرآن مجید کا راستہ ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، منہ کو قرآن پاک کا راستہ بنایا تو اپنے منہ یہ مسواک سے ستھرے کرو کیونکہ یہ قرآن عزیز کے راستہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی تہجد کو اٹھے مسواک کرے کہ جو نماز میں تلاوت کرتا ہے
فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور جو اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے کے منہ میں، اور جو اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے پر کوئی چیز کھانے کی بو سے زیادہ سخت نہیں ہے، کھانے کی بو سے زیادہ سخت کوئی چیز فرشتے پر نہیں ہے۔ جب کبھی مسلمان نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اور جو آئے تو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کے وقت ہمیں اپنا منہ کتنا صاف کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو دیکھیں تو پھر فرشتہ منہ سے منہ رکھتا ہے، کتنی شان ہے، اور اس کو کتنا شوق ہے، اور وہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ ہر فرشتہ تمہیں یہ بھی شان ملی ہے، اور پھر جو تمہارے منہ سے آیت نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور اگر بو آئے تو فرشتے کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ادب کو مد نظر رکھیے، بلکہ جو ماحول گندا ہو تو وہاں بھی قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی احتیاط کریں کہ ذکر وغیرہ نہ کریں، بو آ رہی ہے، یہ جس ساتھ چھپڑ ہیں، نالیاں ہیں، گزر رہا ہے تو درود شریف پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے بو آ رہی ہے، آپ خود خیال کریں کہ آپ ادب کر رہی ہیں کہ یہاں بو والا ماحول ہے، تو ذکر کس کا ہے؟ ذکر کی تعظیم مذکور کی تعظیم ہے، رسول اللہ کا ذکر رسول اللہ کی تعظیم، اللہ کا ذکر اللہ کی تعظیم۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، تو کہاں؟ گندی جگہ پہ تو نہیں، گندے ماحول میں تو نہیں، اس لیے چھپڑ، نالیاں، یہ گندی جگہ سے گزرے ہو، گائے بھینس وغیرہ نے گوبر کیا ہو، بدبو آ رہی ہو، وہاں قرآن پڑھنا شروع نہیں کر دیتے، وہاں کھڑی ہو کے دعا مانگی جا رہی ہے اس گندی جگہ پہ، وہ پلیت جگہ ہے جہاں انہوں نے گوبر وغیرہ کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو سوچیں، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، کاش ہمیں نور شریعت مل جائے، پھر ہمیں پتہ چلے یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، ادب سے زندگی سنورتی ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے ہمیں ہر وقت ہمہ وقت ادب کو ملحوظ ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔